ایک سرسبز گاؤں میں خضر نام کا ایک محنتی کسان اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی زندگی سادگی، محنت اور محبت سے بھرپور تھی۔ ان کے پاس نہ زیادہ دولت تھی، مگر جو کچھ تھا وہ اسی پر محنت کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اسی سال بارشیں وقت پر ہوئی تھی، اس لیے خضر کی کھیت میں گندم کی شاندار فصل ہوئی۔ سنہری بالیاں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ لہراتے ہوئے یوں لگتا جیسے زمین پر سونا بکھرا ہوا ہے۔ خضر اور عائشہ اپنی محنت کا پھل دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ایک دن خضر کھیت کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے دیکھا کہ فصل پوری طرح پک چکی ہے اور اب فوراً کٹائی کی ضرورت ہے۔ اگر چند دن بھی تاخیر ہو جاتی تو آندھی یا بارش فصل کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ خضر نے گاؤں بھر میں مزدور تلاش کیے، لیکن کس کو وقت نہیں ملا۔ ہر شخص اپنے اپنے کھیتوں میں مصروف تھا۔ وہ شام کو وہ پریشان حال میں گھر واپس آیا۔ عائشہ نے پوچھا کیا ہوا؟ خضر نے افسردگی سے جواب دیا، فصل تیار ہے مگر مزدور نہیں ہے۔ اگر جلد کٹائی نہ ہوئی تو ہماری ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا حل پیدا کرتا ہے۔ آپ کل بازار چلے جائیں، میں کھیت کی خود نگرانی کروں گی۔ اگلی صبح خضر بازار روانہ ہو گیا اور عائشہ کھیت میں جا بیٹھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ دور دور تک خاموشی تھی۔ اسی دوران ایک بدنام ٹھگ فرید وہاں سے گزرا۔ وہ دھوکے اور چوری کے لیے مشہور تھا، لوگ اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ جب فرید کی نظر عائشہ پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہ اکیلی بیٹھی ہے اور اس کی کانوں میں خوبصورت بالیاں ہیں۔ اس کے دل میں فوراً لالچ پیدا ہوئی۔ وہ قریب آیا اور بولا، السلام علیکم، آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہیں؟ عائشہ نے جواب دیا، وعلیکم السلام، ہاں میں اپنے کھیت کی نگرانی کر رہی ہوں۔ فرید نے چند لمحے باتیں کی اور پھر موقع دیکھ کر عائشہ کی بالیاں چھیننے کی کوشش کی۔ عائشہ فوراً پیچھے ہٹ گئی، اگرچہ اس کا کان ہلکا سا زخمی ہو گیا مگر بالیاں بچ گئی۔ عائشہ سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص چور ہے، لیکن وہ خوفزدہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی حاضر دماغی سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اچانک مسکرائی اور بولی، ارے فرید بھائی، آپ نے تو بڑی غلطی کر دی۔ فرید حیران ہوا، کیا مطلب؟ عائشہ نے کہا، یہ بالیاں تو نکلی ہیں۔ اگر آپ کو واقعی دولت چاہیے تو میں آپ کو ایک ایسا موقع دے سکتی ہوں جس سے آپ کو اصلی سونے کی بالیاں مل سکتی ہیں۔ فرید کی آنکھوں میں چمک آ گئی، واقعی؟ کیسے؟ عائشہ نے کھیت کی طرف اشارہ کیا، اگر تم آج شام تک یہ پورا کھیت کاٹ دو تو میں تمہیں سونے کی بالیاں، چاندی کے سکے اور مزیدار حلوہ انعام میں دوں گی۔ فرید لالچی آدمی تھا، اسے لگا کہ تھوڑی سی محنت کے بدلے میں اتنا بڑا انعام ملے گا۔ اس نے فوراً درانتی اٹھائی اور کام شروع کر دیا۔ گرمی بہت شدید تھی، پسینہ اس کے چہرے سے بہہ رہا تھا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے کپڑے بھیگ گئے، لیکن لالچ کی وجہ سے اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ گھنٹے گزرتے گئے، عائشہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھی رہی، جبکہ فرید مسلسل محنت کرتا رہا۔ کبھی وہ پانی پیتا، کبھی سانس لیتا، پھر دوبارہ کام شروع کر دیتا۔ شام تک اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، کمر درد سے جھک گئی تھی، لیکن آخرکار پورا کھیت کٹ چکا تھا۔ فرید خوشی سے عائشہ کے پاس آیا، دیکھو میں نے پورا کھیت کاٹ دیا، اب میرا انعام دو۔ عائشہ نے اچانک دور دیکھا اور گھبراہٹ کا ڈرامہ کرنے لگی، ہائے اللہ، خضر آ گیا۔ فرید چونک گیا، کون خضر؟ عائشہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، میرے شوہر، وہ بہت طاقتور ہیں اور وہ غصے والے ہیں۔ اگر اس کے پتہ چل گیا کہ تم نے مجھے تنگ کیا ہے تو وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے میں دور سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا، دراصل وہ خضر ہی تھا جو بازار سے واپس لوٹ رہا تھا۔ عائشہ نے فوراً کہا، ہاتھ میں لاٹھی بھی ہے۔ فرید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس نے گھبرا کر پوچھا، میرا انعام؟ عائشہ بولی، جان بچ گئی تو انعام بعد میں بھی لے لینا۔ یہ سنتے ہی فرید الٹے پاؤں بھاگا۔ وہ اتنی تیزی سے دوڑا کہ اس کی چپل بھی راستے میں گر گئی، مگر اس نے رکنے کی ہمت نہ کی۔ کچھ دیر بعد خضر گھر پہنچ گیا۔ جب اس نے پورا کھیت کٹا ہوا دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ سب کس نے کیا؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے سارا واقعہ سنایا۔ خضر پہلے حیران ہوا، پھر زور زور سے ہنسنے لگا، عائشہ تم نے تو کمال کر دیا، ایک چور کو ہی مزدور بنا دیا۔ دونوں میاں بیوی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ان کے فصل بھی محفوظ ہو گئی اور نقصان بھی بچ گیا۔ اس واقعے کے بعد فرید نے بھی ایک سبق سیکھا، لالچ ہمیشہ نقصان کا سبب بنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس نے چوری اور دھوکے بازی چھوڑ دی اور محنت سے روزی کمانے لگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔